بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام دعا اور دوا کے آج کے شمارے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر خدمت ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان گوہر رسول۔ نیوز 18 اردو کی ایک خاص پیشکش ہے تاکہ آپ کو آپ کی پریشانیوں کا حل بتا سکیں دعاؤں کے ذریعے، کیونکہ یقیناً دعا مومن کا ہتھیار ہے، رب کریم کے نادیدہ خزانوں کی چابی ہے۔ دعا مومن کا ایک بہت اہم خزانہ اور عبادت کا مغز ہے۔ ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے۔ فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں۔ فون کے ذریعے آپ اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو سے ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں مفتی سید واحد علی صاحب، جو نائب شیخ العقائد ہیں جامعہ نظامیہ حیدرآباد۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت خیر مقدم آپ کا مفتی صاحب۔ لائن پر کالر بھی موجود ہیں، پہلے ایک کالر کو لے لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب ہے، کہاں سے؟ میں دہلی سے بول رہی ترنم۔ میں نے پرسوں سوال کیا تھا جی کہ جیسے کبھی کوئی چیز انسان ہم نے منت مانا کہ یہ میرا کام پورا ہوگا تو ہم یہ کر دوں گا، نماز پڑھ دوں گا، جی فقیر کو کھانا کھلاؤں گا وغیرہ وغیرہ، سورہ یاسین پڑھوں گا، تو وہ کام میرا ہوا نہیں تو کیا میں جو منت مانگی تھی وہ میں پورا کر سکتی ہوں؟ اچھی بات۔ اور ایک بات آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، کل آپ کے بیٹے کا امتحان تھا، ہاں ہاں ہاں، تو کیا رہا کل؟ وہ امتحان تو دینے گیا تھا مگر وہ بہت حد تک ٹھیک تھا، بہت حد تک ٹھیک تھا۔ بہت حد تک ٹھیک تھا۔ ہم لوگ بھی ملاقات کرنے تھے، ہاں ہم لوگ بھی ملاقات کرنے گئے تھے۔ اس کے پاپا کو جو دعا بتائے تھے اردو چینل سے امتحان کے لیے پڑھنے کے لیے، وہ بھی پڑھا تھا، اور پھر اول آخر درود شریف 3 بار پڑھ کے، اور امتحان کا ایک دعا تھا فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ۔ چلے ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ مولانا صاحب آپ کو جواب دیں گے۔ جی مولانا صاحب، کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نظر کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ جس چیز کی نظر مانی جا رہی ہے کہ اگر یہ کام ہو جائے تو نماز پڑھوں گی یا روزہ رکھوں گی، یا جو بھی نظر مان رہے ہیں، اگر وہ کام ہو جائے، واقعتاً وہ کام ہو جائے، تو پھر جو کام کرنے کے لیے نظر مانے تھے، نماز کی، روزے کی یا قرآن کریم کی تلاوت کی، وہ عمل کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کام نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ کام کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی نظر کا کام نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ نماز پڑھنا چاہتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتی ہیں، تو یہ آپ کی طرف سے نفل ہوگا، لیکن جو نظر کی وجہ سے واجب ہوتا ہے وہ چونکہ آپ کی نظر پوری نہیں ہوئی اس لیے وہ واجب نہیں ہوگا۔ جی، ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہے، کہاں سے؟ جی میں پروین، بلڈانا مہاراشٹر سے۔ فرمائیں۔ جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت ہم شکریہ۔ بہت شوق سے روزانہ پابندی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ بالکل، آپ ہی لوگوں کے لیے پروگرام ہے اور آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے شکریہ۔ کیا مسئلہ آپ کا؟ دل کو خوشی ہو جاتی ہے۔ ہمارا ایک سوال ہے۔ ہیلو جی فرمائیے، ہم سن رہے ہیں آپ کو، مولانا صاحب بھی سن رہے ہیں۔ جی، دل اور چہرے پہ نور کے لیے دعا بتائیے۔ دل اور چہرے پہ نور کے لیے بہت شکریہ۔ جی مولانا صاحب۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے لیے آپ پڑھیے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم۔ اس طرح آپ روزانہ 21 مرتبہ اس کو پڑھتے رہیے، اور شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ جی ناظرین، براہ راست پروگرام ہے، فون نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں۔ میں دہرا دوں 180041925154 اور 9989974324۔ فون کے ذریعے آپ اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں دعاؤں کے ذریعے۔ اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز اس وقت میوٹ کر دیجیے۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہے، کہاں سے؟ جی میرا نام سمینہ ہے۔ جی فرمائیں۔ جی سر میری شادی ہو چکی ہے اس سمے میں۔ تھوڑا سا زور سے بولیے پلیز۔ سر میری شادی ہو چکی ہے اس سمے میں، جی تو نا مطلب لڑکے والے نے انہیں رخصت لینے کے لیے منع کر دیا۔ شادی لگ چکی ہے آپ کی؟ شادی ہو چکی ہے۔
اچھا رخصتی نہیں ہوئی ہے آپ کی، ٹھیک ہے. جی جی. اور وہ لوگ نا کوئی کانٹیکٹ بھی نہیں کرتے ہیں، 3 مہینے ہو چکے ہیں کوئی کانٹیکٹ نہیں کر رہے ہیں اور بات بھی نہیں کرتے. اچھا اچھا جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی اس کے لیے آپ یا ودودو یا سلام یا ودودو یا سلام اس طرح روزانہ 101 مرتبہ صبح و شام پڑھتی رہیں، اور اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور کانٹیکٹ کی جو صورت بھی ہو سکتی ہے آپ کے رشتہ دار کانٹیکٹ بھی کرتے رہیں گے، وہ عمل بھی جاری رکھیں اور یہ وظیفہ بھی پڑھیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مولانا کو بھی میرا سلام. ہلو جی فرمائیں. میں کرناٹک سے فیروزہ بات کر رہا ہوں. فرمائیے. ہمارا بچہ بہت دبلا ہے، بڑا بیٹا ہمارا 19 سال کا ہے، بہت ویکنس ہے انہیں. اچھا. تو میں ایک سپنا دیکھی تھی خواب میں، کچا گوشت دیکھنا کیسا ہے مولانا سب ذرا وظیفہ بتائیں. جی اس کے لیے دیکھیے بچے کو یہ پڑھنے کے لیے آپ بتائیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. روزانہ یہ سورہ 3 کی آیت کریمہ ہے، روزانہ 11 مرتبہ پڑھیں، شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور لڑکے کو کہیں کہ پابندی کے ساتھ 5 نمازوں کا اہتمام کر لیا کرے. جی ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے، کہاں سے؟ ہم کیا کہا ہے، سلوڑ سے بول رہے. فرمائیے. مہاراشٹر سے. فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی تعبیر جاننا ہے. جی. ہاں ہم نے ایسے آم دیکھے ٹوکری بھر کے، اور اس میں ایک ہاتھ میں لیے تھے، ایک سڑا ہوا آم تھا. ہاں اس کی تعبیر جاننا ہے. اچھا ویسے تو اس پروگرام میں ہم خواب لیتے نہیں ہیں، خواب کے لیے ہمارے دیگر پروگرام ہے، لیکن چونکہ آپ نے فون کیا ہے تو لازمی ہے کہ ہم آپ کو جواب بھی دے دیں. جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے؟ ٹھیک ہے. خوابوں کے سلسلے میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر قسم کے خواب کی تعبیر نہیں ہوتی. بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جس کی تعبیر ہوتی ہے، سچے خواب ہوتے ہیں، اور بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی معنی اور مطلب نہیں ہوتا، اور وہ شیطانی خیالات ہوتے ہیں. یعنی شیطان انسانوں کو پریشان کرنے کے لیے نیند کے وقت ان کے دل میں مختلف قسم کے خیالات ڈال دیتا ہے، جس کو اضغاث احلام کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں بھی اس طرح کے خوابوں کا ذکر آیا ہے. لہٰذا ہر خواب کی تعبیر معلوم کرنے کی فکر نہ کریں، حقیقت کی طرف آپ لوٹیں، اور جو زندگی آپ کو گزارنی ہے قرآن اور حدیث کے مطابق، نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے، شریعت کی پابندی کرتے ہوئے، اس کی طرف ہم مکمل طور پر توجہ کر لیں. اور اس کے باوجود بھی کوئی ایسی بات آ رہی ہے تو پھر رات میں سونے سے پہلے آپ اس بات کا اہتمام کر لیں کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس آپ پڑھیں، اور آیت الکرسی کا بھی اہتمام کیا کریں، باوضو سوئیں. ایک گزارش ناظرین سے یہ بھی ہے کہ خواب کی تعبیر یا نام کے معنی ایوائڈ کریں. اس پروگرام میں ہم ایوائڈ کرتے ہیں کیونکہ اس کے لیے ہمارے دیگر پروگرام بھی ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کی کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے جس کا آپ حل چاہتے ہیں، رہنمائی چاہتے ہیں دعاؤں کے ذریعے، تو آپ اس پروگرام میں شامل ہوں. خواب کے لیے ہمارے دیگر پروگرام بھی ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ ہم کرناٹک چتردرگا سے بات کر رہا ہوں. جناب. ہماری بیوی کو تھائرائڈ پرابلم ہے. تھائرائڈ؟ ہاں تھائرائڈ، وہ کم تر سے ایک 4-5 سال سے ہے. جی. علاج تو بہت کرا رہے ہیں مگر وہ علاج ہی نہیں ہو رہا ہے. اچھا. اور دوسری بات یہ ہے، میرا بچہ 18 سال کا ہے. جی. وہ بچے کو نماز کے لیے کتنا بھی فورس کیا تو وہ جاتا ہی نہیں، نماز سے غفلت کرتا ہے. جی بہت غفلت کرتا ہے. اور میرا چھوٹا بیٹا ہے ساتھ میں رہتا ہے، وہ ہر وقت نماز بھی ادا کرتا ہے. جی. وہ یہ تو ادا ہی نہیں کرے گا. چلیں جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مولانا صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کی اہلیہ کی
صحت یابی کے لیے اور شفا کے لیے آپ بھی پڑھیں، اور وہ اگر پڑھ سکتی ہیں تو ان کو بھی پڑھنے کے لیے آپ بتائیں، یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، روزانہ 101 مرتبہ صبح و شام اس کو پڑھتے رہیں۔ اور لڑکے کو جو نماز کی طرف توجہ نہیں کر رہا ہے اس کو نماز کی فضیلتیں بھی بتائیں، اور نماز چھوڑنے کی وجہ سے جو عذاب ہوتا ہے اللہ کی جانب سے اس کی تفصیل بھی آپ بتائیں۔ تو فوائد اور نقصانات، نماز پڑھنے کے فوائد اور نماز چھوڑنے کے نقصانات دونوں بتانے کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ بچہ اس کی طرف آئے۔ ساتھ ساتھ بچے کی جو صحبت ہے اس صحبت پر بھی ہم اگر کنٹرول کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ نمازیں نہ پڑھنے والوں کی صحبت سے بچے کو بچائیں، اور نماز پڑھنے والے کی صحبت بچے کو دیں، اس ماحول میں رکھنے کی کوشش کریں۔ اور ساتھ ساتھ آپ یہ دعا بھی پڑھیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اس دعا کو آپ روزانہ 5 یا 7 مرتبہ حسب سہولت طاق عدد میں پڑھیں۔ جب آپ دعا کر رہے ہوں تو ان دعاؤں میں اس دعا کو طاق عدد میں پڑھ لیا کریں۔ جی، ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہے، کہاں سے؟ ترنم سے بات کر۔ فرمائیے۔ میرے بچہ مارکیٹنگ کی نوکری کرتا ہے، جی، مارکیٹنگ میں کامیابی نہیں آ رہی۔ اچھا، چھوٹا بچہ ہے، پڑھائی میں دل لگتا نہیں، پڑھتا نہیں۔ اچھا، بچی 10 کلاس میں ہے، پاس ہونا ہے بچی جی اچھے نمبر میں، اور میرے شوہر کی طبیعت ٹھیک نہیں آتی، میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں آتی۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی، بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں اور کامیابی کے سلسلے میں آپ نے جو بتایا ہے اس کے لیے سورہ فتح کی پہلی آیت کریمہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ آیت کریمہ بچوں کو پڑھنے کے لیے آپ بتائیں۔ اور جس بچے کی مارکیٹنگ کا معاملہ ہے اور وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے، اس کے لیے اس کو بتائیں کہ یا رزاق یا وہاب یا سلام روزانہ 101 مرتبہ صبح و شام وہ پڑھتا رہے، یا رزاق یا وہاب یا سلام۔ اور جو طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے آپ کی اور آپ کے شوہر کی، تو اس کے لیے آپ یا شافی یا سلام، یا شافی یا سلام اس طرح روزانہ 101 مرتبہ صبح و شام پڑھیں۔ جی، ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب ہے، کہاں سے؟ میں وقار آباد سے بات کر رہی ہوں صاحب۔ فرمائیے۔ جی مول صاحب، یہ محلے میں میری دشمنی ہو جاتی رہتی ہے ہر کسی سے، اور میرے بچے نافرمان باتاں میرے نہیں سنتے کچھ بھی ایسا۔ جی جی مول صاحب، وہی ہے بچی کو ہمارے ذرا بچے نہیں ہو رہے، ایک مطلب ہے ہمارا۔ ٹھیک ہے۔ ہاں مطلب یہ چھل ہونا ہے۔ جی جی، بچے کو جو اولاد نہیں ہو رہی ہے اس کے لیے رب حبلی من الصالحین پڑھتے رہیں، رب حبلی من الصالحین روزانہ 21 مرتبہ اس کا ورد رکھیں۔ ساتھ ساتھ نمازوں کا اہتمام ہو، قرآن کریم کی تلاوت بھی ہونی چاہیے، اور آپ کے بچے جو نافرمان ہیں ان کے لیے یہ دعا کریں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، یہ دعا ان بچوں کے لیے کریں۔ اور اگر بچے پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ بچوں کو بھی یہ پڑھنے کے لیے بتائیں، یہی دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اس کے علاوہ اب محلے والوں سے جو آپ کی دشمنی پیدا ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک میل ملاپ کا معاملہ ہو جائے، اس کے لیے آپ یا ودود یا سلام، یا ودود یا سلام روزانہ 21 مرتبہ پڑھیں، اور آپ کے افراد خانہ سب میل جول کے جو طریقے ہیں ان طریقوں کو اختیار کریں۔ اسلام میں جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے جب ملاقات کرتا ہے تو اس کو سلام کرنا ہے، سلام کریں، سلام کرنے میں پہل کریں، کوئی سلام کر رہا ہے تو جواب دیں، اور پڑوسیوں کو چھوٹے موٹے ہی صحیح تحائف بھیجا کریں۔ آپ کے پاس کچھ اچھا پکوان ہو گیا ہے، تھوڑا سا پڑوسیوں کے پاس بطور تحفہ بھیج دیں، اس سے بھی محبت بڑھتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے تہادوا تحابوا، تم آپس میں ایک دوسرے کو
تحفہ دیا کرو، ہدیہ دیا کرو. اس طرح تحفے تحائف کے تبادلے کی وجہ سے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہے، کہاں سے؟ میں ابھی بات کری تھی دلی سے ترنم. جی فرمائیں. میں یہ بول رہی ہوں کہ ایک میرا اور سوال تھا، چھوٹ گیا تھا. جی فرمائیں. جو میرا بیٹا پیپر دینے جاتے ہیں نا، تو وہ میں نے کوئی کتاب میں دیکھا تھا، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ بِالْمُؤْمِنِينَ. یعنی فتح اور کامیابی کے لیے، امتحان میں آسان پرچوں کے لیے یہ دعا پڑھے 7 بار. تو مولانا صاحب سے ذرا پوچھ کے بتائیے کہ یہ دعا سورہ 10 پارہ کا ہے، آیت نمبر 26 ہے. جی یہ صحیح ہے امتحان کے پیپروں میں؟ مولانا صاحب سن رہے ہیں آپ کو براہ راست. یہ جو دعا آپ بتا رہی ہیں کہ آپ، جی بالکل یہ دعا جو آپ بتا رہی ہیں یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے. قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے اور اس میں مدد و نصرت کا، اللہ کی تائید کا ذکر موجود ہے. تو یہ دعا پڑھیں گے تو ضرور فائدہ ہوگا. جب بھی پڑھیں آپ طاق عدد میں پڑھیں اور شروع اور آخر میں درود شریف بھی 3 بار یا 5 بار پڑھ لیا کریں. جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو السلام علیکم جناب. کون صاحب کہاں سے؟ میں شفیع خان بول رہا ہوں. فرمائیے شفیع صاحب. یہ میری مسز کو بلڈ پریشر ہے کہ بلڈ پریشر بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا ہے گولی کھانے کے بعد. اچھا جی مولانا صاحب بلڈ پریشر کا مرض ہے ان کی اہلیہ کو. ناظرین گزارش آپ سے یہ ہے شفیع صاحب آپ سے بھی اور تمام ناظرین سے کہ ٹی وی کی آواز بند کر کے ہم سے بات کیا کریں. جی مولانا صاحب. بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے کے لیے آپ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ کا طاق عدد میں ورد رکھیں. 21 مرتبہ پڑھ لیں صبح و شام. اور اہلیہ کا معاملہ ہے تو ان کو ہی پڑھنے کے لیے بتائیں. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ. اس طرح 21 مرتبہ روزانہ صبح و شام پڑھنے کے لیے بتائیں. ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے، کہاں سے؟ میں دلی سے بول رہی ہوں، شبنم. فرمائیں. اور میرا یہ مسئلہ ہے کہ میرے گھر میں مطلب چوری ہو گئی. مطلب کچھ برتن نکال کے لے گئے. میں جس کو چابی دے گئی تھی، میرے خاصی تھے، میرے بہو لگتی ہے وہ، تو اس کو چابی دے گئی تھی. میں گئی تھی بنگلور. جی. تو پھر جب میں 3 مہینے بعد لوٹ کے آئی، میری طبیعت خراب. اس کے بعد جب میری طبیعت ٹھیک ہوئی، جب میں نے دیکھا تو وہ برتن بھی غائب تھے اس میں سے، اور کپڑے بھی تھے. کچھ سوٹ کیس کھول کے کپڑے نکال کے لے گئے. جی. تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ جو یہ کا دل پگھلے یا تو وہ قبول لے کہ ہاں بھائی ہم لے گئے، یا پھر وہ بات کر دے. اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا، کیا پڑھنا ہوگا؟ جی مولانا صاحب بتائیں گے آپ کو. جی اس کے لیے آپ روزانہ 11 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں. اس کے ساتھ ساتھ انہو علی رجعہ لقادر، یہ آیت کریمہ روزانہ 21 مرتبہ پڑھیں. انہو علی رجعہ لقادر. جی ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے، کہاں سے؟ ہم میرٹھ سے بول رہے ہیں. میرا نام ہینا ہے. فرمائیں. مولانا صاحب ہم بہت پریشان ہیں، ہمارا رشتہ نہیں لگ پا رہا. ہماری امی بھی نہیں ہے. بہت پڑھائی کرتی ہوں، مطلب کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا. کوئی کہتا ہے بندش لگی ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے اثرات ہے. بہت زیادہ پڑھائی کر رہی ہوں لیکن کچھ بھی فائدہ نظر نہیں آ رہا. رشتے تو آتے پر اچھی جگہ سے نہیں آ پاتے. جی. مولانا صاحب نے ایک بار دعا بھی بتائی تھی، وہ بھی میں نے پڑھی لیکن کچھ بھی اثر نہیں دکھائی دے رہا. ہم بہت پریشان ہیں، ہماری امی بھی نہیں. بالکل بالکل آپ حوصلہ رکھیں، مولانا صاحب آپ کو جواب دیں گے. جو دعا آپ کو رشتے کے سلسلے میں بتائی گئی تھی اس دعا کو پڑھتے رہیں اور یقین رکھیں، مایوس نہ ہوں. اس دعا کو جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ ایک اور دعا ہم آپ کو دے رہے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. اس دعا کو بھی آپ روزانہ 11 مرتبہ صبح و شام پڑھتی رہیں. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرش الکریم. اس دعا کو آپ روزانہ 11 مرتبہ پڑھیں اور پہلے والی دعا کو بھی آپ پڑھتی رہیں.
جی ہمیں امید ہے آپ کا جواب مل گیا ہوگا. جو بھی ہمارے ناظرین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر آپ کی کال نہیں لگے تو اس طرح کی دعائیں آپ سنتے ہیں تو آپ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں. اس کے لیے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تمام جو مولانا صاحب ہمارے پروگرام میں آتے ہیں میں ان سب سے پوچھ چکا ہوں, کیونکہ ہمارے بہت سے کالر ایسے ہوتے ہیں جن کا یہ مسئلہ ایسا ہی ہے کہ رشتے کے لیے بہت لوگ پریشان ہیں, گھر والے بھی پریشان ہیں اور خواتین بھی پریشان ہیں. تو اگر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں تو آپ بھی ان دعاؤں پر عمل کر سکتے ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیں. ٹی وی کی آواز برائے مہربانی بند کر دیجئے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے, کہاں سے؟ میں کرناٹک سے بات کر رہا ہوں. فرمائیں. افروزہ بانو میرا نام ہے. فرمائیے. مجھے خواب کے بارے میں پوچھنا تھا. جی. خواب میں ولی اللہ جب درگاہ پہ جاتی نا وہ ولی اللہ زندے ہو کے دکھتی خواب میں مجھے. اچھا. زندے ہو کے دعا بھی کرتی ہیں. اچھی بات. اس کے بارے میں پوچھنا تھا. جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اولیاء اللہ کے طریقے پر جو اللہ کے نیک بندے ہیں جنہوں نے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے زندگی گزاری, اللہ کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو گزار دیا, ان کے طریقے پر آپ چلیں اور جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں ان نمازوں کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ آپ مزید نوافل کا اہتمام کریں, زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں, اللہ کی طرف لو لگائے رکھیں. یہی مطلب ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے زندگی پوری اللہ کو یاد کرتے ہوئے گزار دی, تو ان کا جب آپ کو دیدار ہو رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اپنی زندگی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کی یاد میں گزاریں. جی. ایک اور جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کریں, پورا کرتے ہوئے جو زائد وقت ہے وہ نوافل میں لگائیں. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. کون کہاں سے؟ کوٹا سے. فرمائیے جناب کیا مسئلہ آپ کا؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مطلب میرے بال بہت جھڑ رہے اور مطلب لمبائی بڑھنا بھی بند ہو گئی, بچی غیر میرے بالوں کی لمبائی بڑھنا بند ہو گئی. ہاں اور جھڑ بھی بہت رہے ہیں. اچھی بات. مولانا صاحب کوئی دعا بتا دے. جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے کے بارے میں؟ اس کے لیے آپ پڑھیں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا, ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. اس کو روزانہ 7 مرتبہ پڑھیں, ساتھ ساتھ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اس کو بھی 7 مرتبہ پڑھ لیں. جی. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ٹھیک ہے. جی فرمائیے جناب کون صاحب کہاں سے؟ مہاراشٹر سے. فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ ایگزام کے بارے میں دعا پوچھنی تھی. ایگزام کے بارے میں؟ ہاں ایگزام کے بارے میں دعا پوچھنی تھی. ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. ایگزام میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ انا فتحنا لک فتحا مبینا اس طرح روزانہ 11 مرتبہ پڑھیں, انا فتحنا لک فتحا مبینا. اس کے علاوہ جب اسٹڈی کر رہی ہیں اس وقت سورہ الم نشرح 3 مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کر اپنی پڑھائی اسٹڈی شروع کریں. جی. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ جی جمیل احمد خان میرٹھ سے بات کر رہا ہوں. جمیل بھائی فرمائیں. میں یہ بات کرنا چاہتا ہے, جیسے میں آپ کا پروگرام روزانہ دیکھتا ہوں جی, تو میں ابھی سن رہا تھا کہ اکثر آپ کے پاس جو کیسز آتے ہیں کہ رشتے کے لیے آتے ہیں. جی. تو میری ایک گزارش تھی کہ رشتے کے لیے کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ کے ہاں سے جو ہے کوئی نمبر ایسا دیا جائے جو ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کر لیا جائے؟ اچھا,
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا جمیل صاحب؟ اور اس کے علاوہ یہ کہ میں مولانا صاحب سے ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ خاص طور پہ ہمارے ہاں امام لوگ نماز کے اندر وقت نہیں دیتے. امام لوگ نماز کے اندر وقت نہیں دیتے. ہاں مطلب ایسا ہوتا ہے کہ وضو کر رہے ہیں اور پتہ چلا 2 رکعت ہو گئی ہے, بہت ہی جلدی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, جواب دیں گے آپ مولانا صاحب. اچھا, جو نمبر کے بارے میں آپ نے یہ کہا, تو چونکہ اس پروگرام کا یہ فارمیٹ نہیں ہے, تو اگر ایسا ممکن ہوا کہ کوئی اس طرح کا پروگرام ہم کر سکیں تو ہم ضرور کریں گے. تجویز کے لیے بہت شکریہ. باقی آپ کو مولانا صاحب جواب دیں گے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضو کرتے وقت اب یہ وضو ہی کر رہے ہیں اور نماز کی رکعتیں ہو گئی, 2 رکعتیں ہو گئی جیسا کہ آپ نے بتایا. تو اس کے لیے 2 باتیں ہیں کہ اگر امام صاحب بہت ہی جلدی پڑھا رہے ہیں تو وہ اگر ادائیگی صحیح نہیں کر رہے ہیں اور غیر معمولی جلدی کر رہے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر ہم وقت سے پہلے تیار نہ ہوں اور ہم کو بھی وضو کرنا ہے جبکہ جماعت کھڑی ہو چکی ہو, ہم کو وضو کرنا باقی ہے, تو ظاہر ہے ہم وضو کر کے آنے تک رکعتیں ہو جائیں گی. اس لیے جماعت کھڑی ہونے سے پہلے اسلام میں اذان کا سسٹم ہے. اذان جب ہوتی ہے تو اذان سے جماعت کھڑی ہونے تک اگر ہم تیاری کر لیتے ہیں تو جماعت کے ساتھ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں. ہم ساری نمازوں میں وقت دیا جاتا ہے, 15 منٹ 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے, سوائے یہ کہ مغرب کی نماز ہو. مغرب کی نماز میں چونکہ اذان کے فوراً بعد نماز شروع ہو جاتی ہے, جماعت کھڑی ہو جاتی ہے, اس لیے مغرب کی نماز کے لیے آپ کو پہلے سے تیار ہونا ہوگا. مغرب کی اذان کے بعد اگر آپ وضو کرنے کے لیے جائیں گے تو ظاہر ہے آپ مسجد میں جماعت تک پہنچنے کے لیے آپ کو 2 رکعت ہو جائیں گے. لہٰذا نماز مغرب کے لیے پہلے سے اہتمام کر لیں اور دیگر نمازوں کے لیے اذان کے فوراً بعد سے آپ وضو وغیرہ کر لیا کریں, تو سنتوں کے ساتھ آپ ساری نمازوں میں شریک ہو سکتے ہیں اور تکبیر تحریمہ بھی آپ کی نہیں چھوٹے گی. جی, ایک اور کالر سے بات کر لیں. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے؟ میں کرناٹک چتندرگ سے. فرمائیں. میری بیٹی ہے, شادی پیچھے جا رہی ہے. شادی کی ابھی میری بیٹی عائشہ صدیقہ اس کا نام. جی. اس کی بیٹی پیچھے اس کا رشتہ ہو گئے 2 سال ہوگا, 3 سال ہوگا. جی. ابھی اس کی شادی رمضان کے بعد رکھا ہوا ہے. اچھا. ابھی پیچھے جا رہا ہے ڈیٹ. اچھا, ڈیٹ آگے بڑھتی جا رہی ہے. آگے بڑھتی ہے. بیٹی ہے زیا, ذرا کہنا نہیں مانتی ماں باپ کا. اچھا, شکریہ کال کرنے کے لیے. اس کے لیے یہ دعا لڑکی کو پڑھنے کے لیے بتائیں. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ. اس طرح روزانہ 11 مرتبہ پڑھیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یا کافی المہمات, آپ اور آپ کی اہلیہ دونوں پڑھتے رہیں اس کو روزانہ 21 مرتبہ. یا کافی المہمات, یا کافی المہمات, اس طرح 21 بار روزانہ پڑھیں. اور ان کی ایک نافرمان, مطلب بیٹی تھوڑی سی نافرمان بھی ہے, بات نہیں سنتی ہے, اس کے لیے کیا دعا فرمائیں گے آپ؟ جی, ان کے لیے ایک تو نصیحت ہے, دوسری دعا ہے. نصیحت یہ ہے کہ وہ والدین کی فرمانبرداری کریں, والدین کی اطاعت کریں. والدین کی اطاعت کرنے میں اللہ کی رضامندی ہے, والدین کی خوشنودی میں اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. والدین کو ناراض نہ کریں. ساتھ ساتھ وہ نمازوں کا بھی اہتمام کر لیا کریں اور وہ خود یہ دعا پڑھیں, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اس دعا کو نمازوں میں پڑھتی رہیں. جی, ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے؟ سر طارق اقبال بارہمولہ سے. طارق بھائی فرمائیں. سر میں مولانا صاحب سے ہمیں پوچھنا تھا کہ میرے جسم پہ دانے نکلے, ایک دانہ جاتا ہے دوسرا ہو جاتا ہے, دوسرا جاتا ہے دوسرا, وہ اس کے بارے میں کوئی دعا پوچھنی تھی. اچھا ٹھیک ہے.
کیا آ جاتا ہے بتا رہے ہیں؟ ان کے بدن پہ دانے ہوتے ہیں، جیسے ہی ایک دانہ ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ دوائی علاج کر رہے ہیں تو دوسرا نکل آتا ہے، اس طرح سے ان کو تکلیف ہے. جی جی، اس کے لیے آپ یا شافی یا سلام پڑھیں روزانہ 101 مرتبہ. یا شافی یا سلام، یا شافی یا سلام، اس طرح آپ پڑھتے رہیں. اور ساتھ ساتھ نمازوں کا اہتمام کریں. فجر کی نماز خاص طور پر، فجر کی نماز کے لیے ہم اٹھتے ہیں تو صبح کی برکت ہے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ صبح کے اوقات میں برکتیں رکھ دی گئی ہیں. تو اس کا اگر ہم اہتمام کرتے ہیں تو جسمانی طور پر بھی ہم کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں. جی، ایک اور کالر. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے، کہاں سے؟ ابھی جو بولے تھے نا دعا چہرے پہ نور کے لیے. جی ہاں. اور کچھ بدن میں کچھ تھوڑا ویسا ہو گیا تو کون سی دعا پڑھنا ہے، تھوڑا بول دیجیے. تو وہ دعائیں شاید دوبارہ سننا چاہتی ہیں. جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے؟ چہرے پہ نور کے لیے، جی چہرے پہ نور کے لیے یہ دعا بتائی گئی تھی، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم. اس کو روزانہ 21 مرتبہ یا 51 مرتبہ آپ پڑھیں، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم. اور بدن پہ جو دانے کے لیے بتایا گئے تھے کہ بدن پہ دانے نکل رہے ہیں، وہ بھی یہ دوبارہ سننا چاہتی ہیں. جی، بدن پہ دانے کے لیے جیسا کہ بھائی صاحب کو ابھی بتائے ہیں، یا شافی یا سلام، یہ بھی اسی طرح پڑھتی رہیں. یا شافی یا سلام، یا شافی یا سلام 101 مرتبہ روزانہ پڑھیں. جی، ہمیں امید ہے اس بار آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے، کہاں سے؟ جی میں سری نگر سے بات کر رہی ہوں. فرمائیے. جی میرے مولوی صاحب سے یہ کوشچن ہے کہ میرے سر میں ہمیشہ درد ہے. اچھا. بہت دوائی کھائی، بہت بار ٹیسٹ وغیرہ بھی کی، لیکن کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے. ٹیسٹ بھی نارمل آ رہے ہیں لیکن ہمیشہ درد رہتا ہے. جی ضرور جواب دیں گے آپ کو. شکریہ کال کرنے کے لیے. آپ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے حصے کو پڑھتے رہیں روزانہ 21 مرتبہ. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. اس کے ساتھ ساتھ روزانہ 11 مرتبہ یہ دعا بھی پڑھیں، اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی. اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی. جی ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو جناب کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام، بمبئی سے بول رہے ہیں، عبدالسلام سے. فرمائیے عبدالسلام. جی ہلو. جی فرمائیے، ہم سن رہے ہیں آپ کو. جی جناب میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جیسا بچے کی جنم کے بعد حقیقہ ہوتا ہے جی، تو اس کے لیے ابھی 7 سال کا ہو گیا، ایک 6 سال کا ہو گیا، تو اس کا حقیقہ ابھی کرنا باقی ہے، ابھی حقیقہ کرنا باقی ہے. جی ہلو. جی فرمائیے. نہیں حقیقہ کے لیے بول رہے ہیں تو کیسا کیا بولتا ہے؟ کوئی بولتا ہے 2 جانور لگے گا، کوئی بولتا ہے 1 جانور لگے گا، کوئی بولتا ہے بڑے میں ہو جائے گا. سمجھ گیا آپ کا مسئلہ، آپ کو ضرور جواب دیں گے. جی مولانا صاحب. دونوں لڑکے ہیں، دونوں لڑکے ہیں، کوئی لڑکی ہے؟ لڑکا ہے، دونوں لڑکا ہے. جی 2 لڑکے ہیں تو اس سلسلے میں عقیقے کا حکم یہ ہے کہ ایک لڑکے کے لیے 2 بکرے ذبح کرنا ہے. بکرے اگر چھوٹا جانور لے رہے ہیں تو 2 بکرے، اور اگر بڑا جانور لے رہے ہیں تو اس میں 7 حصوں کی گنجائش ہوتی ہے. وہ تو خیر قربانی کے موقع پر ہوگا. اب آپ 2 بکرے لے کر ذبح کر دیں، ایک لڑکے کی جانب سے 2 بکرے، پھر دوسرے لڑکے کی جانب سے 2 بکرے. اس طرح 2 لڑکوں کا اگر آپ عقیقہ کر رہے ہوں تو 4 بکرے ہوں گے. اس طرح عقیقہ کرنا بہتر ہے.
اور یہ اچھا طریقہ ہے. اور اگر آپ 2 بکرے نہیں لے سکتے اور 1 بکرے کے ذریعے ہی آپ کر سکتے ہیں تو ایسی صورت میں ایک لڑکے کی جانب سے 1 بکرا پھر دوسرے لڑکے کی جانب سے 1 بکرا، اس بات کی بھی گنجائش ہے. یعنی لڑکے کے لیے 2 بکرے بہتر ہیں، 1 بکرا جائز ہے. تو دونوں طریقے آپ کے سامنے ہیں، ایک جائز ہے ٹھیک ہے اور ایک اچھا طریقہ ہے بہتر طریقہ ہے. دونوں میں سے جو آپ کے لیے اچھا لگے، جس کی آپ کے پاس گنجائش ہو، اس کے مطابق آپ عمل کر سکتے ہیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے؟ میں مظفر نگر سے بول رہا جی. فرمائیے بھائی. بھیا میرا لڑکا بہت پریشان کر رہا ہے، نہ تو گھر والوں کا کہنا مانتا، نہ ماں کا نہ باپ کا. میں مظفر نگر سے ہوں جی. اچھا میرا نام انتظار ہے جی. لڑکا میرا بہت پریشان کر رہا ہے. جی سمجھ گیا آپ کا مسئلہ انتظار صاحب. نہ تو ماں کا کہنا مانتا، نہ باپ کا کہنا مانتا، نہ کسی بھائی کا کہنا مانتا. جی اور شادی ہونے والی اس کی بہت ہی پریشان کر رہا ہے. ضرور جواب دیں گے آپ کو. عمر کیا ہے لڑکے کی؟ شادی ہونے والی ہے لڑکے کی، تو اتنا بتایا انہوں نے تو غالباً بالغ ہی ہوگا. ٹھیک ہے. جی 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 تو ہاں بالکل. تو اس کے لیے آپ لڑکے کو بہت ہی پیار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ سمجھاتے رہیں. جیسا آپ کا انداز ہے نرمی اختیار کریں، شدت نہ برتیں. اور ہم اگر آپ کے صاحبزادے سن رہے ہیں تو ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ والدین کی فرمانبرداری کریں. آپ سمجھدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، تو آپ والدین کو خوش رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش رہے گا. والدین کی بات مانیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید نعمتوں سے نوازے گا. اور آپ یہ دعا بھی پڑھتے رہیں روزانہ 11 مرتبہ، اگر ہو سکے تو آپ پڑھیں، ورنہ پھر 3 مرتبہ 5 مرتبہ بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اور درود شریف تھوڑا سے ہی صحیح درود شریف آپ پڑھیں، 11 بار پڑھ لیں یا روزانہ 9 بار پڑھ لیں. درود شریف کو بھی آپ روزانہ پڑھتے رہیں. درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ہر شخص کو رحمت کی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے، مجھ کو بھی ضرورت ہے. تو درود شریف کا اہتمام بھی آپ کریں، درود شریف پڑھتے رہیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو جی فرمائیے، کون صاحب ہے، کہاں سے؟ آپ اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. چلیں جی کہیں اور بات کر رہے ہیں. ایک اور کالر کو لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے، کہاں سے؟ ہم مہاراشٹر سے بول رہے ہیں. جی فرمائیے. ہمارے 2 مسئلے ہیں. ہمارے داماد کی بہت طبیعت خراب رہتی، گھبراہٹ رہتی، اور باہر بتائے، حافظ عالم کو بتائے، دواخانہ کرے، گھبراہٹ نہیں جا رہی. اور ایک دوسرا مسئلہ، ہمارے دوسرے داماد ہے وہ شراب پیتے. اچھا. اور دوسری عورت ہے بول کے ایسا بولتے ہیں، ہم ایسا ابھی سوچے نہیں. اور چھاتی میں بھی دکھتا، وہ گھبراہٹ ہو رہی ندامت کو، چھاتی میں بھی دکھتا. اچھا ٹھیک جی. اور ایک مسئلہ ہے، اور 2 بھائیاں ہیں، بڑے بھائی اور چھوٹا بھائی بات نہیں کرتے، 3 سال ہو گیا. اچھا. نوکری بھی لگ رہی نہیں. ٹھیک ہے ضرور جواب دیں گے آپ کو. سب سے پہلے جن کا آپ نے ذکر کیا ان کو یہ دعا پڑھنے کے لیے بتائیں. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. یہ دعا جو پہلا مسئلہ تھا ان کو پڑھنے کے لیے بتائیے. اور جو شراب نوشی میں مبتلا ہیں اور ان کو تکلیفیں وغیرہ بھی ہیں تو ان کو لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم روزانہ 21 مرتبہ پڑھنے کے لیے کہیں. اور جو بات نہیں کر رہے ہیں آپس میں، اگر وہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں تو ان کو یا ودود یا سلام پڑھنے کے لیے بتائیے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جیسا بھی وہ پڑھ سکتے ہیں، یا ودود یا سلام پڑھیں، یا پھر مقرر کر کے پڑھتے ہیں تو روزانہ
11 مرتبہ یا 21 مرتبہ پڑھنے کے لیے بتائیے، اور ساتھ ساتھ ان کو رشتہ داروں سے تعلق توڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور رشتہ داری کو قائم رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، یہ باتیں بھی بتائیے۔ اگر وہ سمجھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اور کاروبار کے سلسلے میں جو پوچھ رہے تھے، تو کاروبار کے لیے سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں آمن الرسول سے ختم تک روزانہ صبح شام 1 مرتبہ پڑھیں۔ جی، ہمیں امید ہے آپ کو آپ کے سارے جواب مل گئے ہوں گے۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں۔ جی، میرے شوہر ہیں، ان کا ٹرانسفر ہو گیا ہے، مطلب ہم لوگ لکھنؤ میں رہتے ہیں جی، تو ان کا ٹرانسفر ہو گیا ہے اعظم گڑھ مئو کے بھی آگے۔ اچھا، تو ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کی ماں ہے، بوڑھا ہے، ہمارے 2 بچے چھوٹے، تو ہم لوگ اسے رہ نہیں پا رہے ہیں بہت زیادہ۔ تو اس کے لیے میں چاہتی تھی کہ کچھ مولانا صاحب ایسی دعا کر دیں یا بتا دیں کہ میرے شوہر پاس آ جائیں، اپنی شہر میں رہیں۔ ٹھیک ہے جی، ضرور بتائیں اور گے آپ۔ جی میرا دوسرا سوال ہے جی، کہ میری شوہر کی ماں ہے، وہ بہت ہی زیادہ مطلب بیمار رہتی ہے، زیادہ تر بیمار رہتی ہے۔ اچھا، تو ان کے لیے کچھ ایسی دعا بتا دیں کہ وہ اچھی ہو جائیں، اچھی رہیں تھوڑا بہت بھی۔ جی انشاءاللہ ضرور بتائیں گے آپ کو۔ اور مولانا صاحب میرا ایک اور سوال ہے۔ جی فرمائیں۔ میری بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، ایک 30 سال کا ہے، ایک 22 سال کا ہے اور ایک 17-18 سال کا ہے۔ جی، اور تینوں ہی بھائی بہت مطلب کام میں بالکل دل نہیں لگتا، کما نہیں رہے ہیں کچھ بھی، اچھا پڑھے لکھے ہیں مگر بالکل بھی نہیں کما رہے، جس سے میرے امی ابو بہت پریشان ہیں اس کے لیے۔ جی اس کا بھی جواب دیں گے آپ کو۔ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی، آپ کے شوہر کے تبادلے کے لیے آپ انہو علی رجعہ لقادر پڑھتی رہیں، انہو علی رجعہ لقادر، اور آپ کے شوہر کو یا کافی المہمات پڑھنے کے لیے بتائیے، تاخدد میں 21 مرتبہ 51 مرتبہ جیسا بھی سہولت ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ کی ساس صاحبہ اگر خود پڑھ سکتی ہیں تو ان کو بتائیے کہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے، جتنا وہ سہولت سے پڑھ سکتی ہیں پڑھیں، یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، اس طرح وہ پڑھتی رہیں۔ اور اگر وہ نہیں پڑھ پاتی تو پھر ان کی نیت سے آپ بھی اس کو پڑھ سکتی ہیں، لیکن ان کا پڑھنا زیادہ بہتر ہوگا۔ اور آپ کے جو 3 بھائی ہیں جو ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ ہیں، تعلیم یافتہ ہے آپ نے بتایا، تو ان کو کام کاج کے سلسلے میں ان کا دل لگ جائے، اس کے لیے 5 نمازوں کا وہ اہتمام کریں اور روزانہ 51 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ضرور فضل و کرم ہوگا۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب، کون صاحب کہاں سے؟ شمیم احمد بات کر رہا ہوں جی، بنگلور سے۔ شمیم صاحب فرمائیں۔ میرا چھوٹا سا سوال ہے، یہ بالوں کے اوپر جو ہم کالا رنگ کر لیتے ہیں، ہاں ڈائی بولتے ہیں، جی کر لیتے ہیں، تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ کیا نماز ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے، ایک جالی دار ٹوپی دھاگے کی اگر سر پہ پہن کے نماز پڑھتے ہیں تو کیا جائز ہے؟ اور ایک چھوٹا سا اور، میں امید کرتا ہوں کہ مجھے جواب مل جائے گا۔ جی فرمائیں۔ سفر میں رہتے ہیں تو بہت جگہ کیا وہ انگلش واش روم ہوتا ہے، ہاں، اس پہ بیٹھنے کے بعد دل کو تسلی نہیں ہوتی کہ ہم لوگ پاک ہو گئے ہیں، جی جی، کہیں نہ کہیں چھوٹا موٹا کچھ قطرہ لگے رہنے کے چانسز لگے رہتے ہیں، تو اس کے لیے چھوٹا سا میں جواب چاہتا ہوں کہ اس صورت دعا میں کی درخواست ہے حضرت سے کہ کیا کی۔ جی ضرور، بہت شکریہ۔ باتھ روم کے بارے میں آپ کا جو سوال ہے، اس کے لیے مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ کموڈ جو ہوتا ہے تو کموڈ پر اگر آپ پانی وغیرہ ڈال لیں اور آپ کے دل کو اطمینان ہو جائے تو اس طرح پانی ڈال کر صفائی کر کے آپ بیٹھ کر فارغ ہو سکتے ہیں۔ یا اگر آپ کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ ہر صورت میں گندگی لگے گی، جسم کو یا کپڑوں کو گندگی لگ جائے گی اور جسم یا کپڑا اس کی وجہ سے ناپاک ہو سکتا ہے، یہ اندیشہ اگر آپ کو ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ
بڑی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے تو آپ کو ہر صورت میں صاف صفائی کا اہتمام کر کے بیٹھنا ہی ہوگا، اور اچھی طرح اہتمام کر لیں یہاں تک کہ دل مطمئن ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ صفائی طہارت سے آپ فارغ ہو سکتے ہیں۔ اور اگر کموڈ وغیرہ نہیں ہے، جیسے کہ چھوٹی ضرورت کے لیے ٹھہرے فارغ ہونے کا جو ہوتا ہے، تو اس سے آپ جہاں تک ہو سکے احتیاط کریں، کموڈ کی صورت ہی ہو تو بہتر رہتا ہے، ورنہ یہ ایک مجبوری کی صورت ہے، مجبوری کی صورت میں آپ ٹھہر کر فارغ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ دل میں ناپسندیدہ سمجھیں، اور جس صورت میں بھی آپ کو کموڈ یا پھر انڈین کوئی طریقہ مل جائے گا تو آپ اس کو ضرور اختیار کریں۔ اور جہاں تک آپ نے بالوں کے بارے میں ڈائی کا پوچھا، تو کالے رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ استعمال کیا جا سکتا ہے، کالے رنگ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کوئی اور براؤن کلر یا کوئی بھی کلر کالے سے ہٹ کر کوئی اور کلر ہو تو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ جو کلر آپ بالوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ کلر بالوں پر ایسا نہیں رہ جاتا جس طرح دیوار پر آئل پینٹ رہتا ہے، یعنی صرف کلر رہتا ہے اور اس کلر کا جو اوپر کا حصہ ہے، اس کی جو جرم ہوتی ہے، اس کی جو اوپر چپچپاہٹ والی چیز ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے، اور صرف کلر، صرف رنگ رہ جاتا ہے، تو اس کو یوز کرنا جائز ہے، وہ بھی کالے کے علاوہ۔ اور ایک جالی والی ٹوپی کا مسئلہ پوچھا ہے جو بتا رہے تھے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جالی والی ٹوپی پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم، کون صاحب ہے، کہاں سے؟ میں چتل درگ گرم نگر سے بات کر رہی ہوں۔ فرمائیے۔ کرناٹک سے۔ جی فرمائیے۔ میرا لڑکا روز اسکول جاتا ہے، ایک دن مس نہیں کرتا اسکول۔ جی پھر بھی نہیں، علم نہیں ہاتھ لگ رہا اس کو۔ پھر بھی کیا نہیں ہوتا؟ پڑھنے نہیں آتا، لکھنے نہیں آتا اس کو، پڑھائی میں کمزور ہے۔ ہاں کمزور ہے پڑھائی میں۔ زویا ہے میری لڑکی، جی میری کہنا نہیں مانتی وہ۔ اچھا، لڑکی کی عمر کیا ہے؟ 15 سال، میرے لڑکے کا 13 سال ہے، بیٹی کا 12 سال۔ ٹھیک ہے۔ جو لڑکی کہنا نہیں مان رہی ہے، ہم اس لڑکی سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ماں کا کہنا مانیں اور ماں کی خدمت کریں، ماں کی دعا لیں، اور آپ روزانہ 21 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ اور لڑکے کے لیے مشورہ یہ ہے کہ لڑکے کو جب آپ پڑھائی کے لیے بٹھا رہی ہیں تو اس کو اپنی خوشی سے بٹھائیں، زبردستی سے اگر بچہ بیٹھے گا تو بیٹھ تو جائے گا لیکن پڑھے گا نہیں، پڑھے گا بھی تو اس کو سمجھ میں کچھ آئے گا نہیں، لہذا بچے کو اپنی خوشی سے ہوم ورک کے لیے بٹھائیں جب بچہ اپنی خوشی سے بیٹھنا چاہتا ہے، اور لڑکے کو سورہ علم نشرح پڑھنے کے لیے کہیں، پڑھائی کرنے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں، اور اس کے بعد قرآن کریم کی پڑھائی وغیرہ اسٹڈی جو بھی کر رہے ہیں اس کا سلسلہ جاری رکھیں۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، ٹی وی کی آواز آپ برائے مہربانی بند کر دیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کون صاحب کہاں سے؟ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رتنا گری سے بول رہے۔ فرمائیے۔ آپ پہلے ٹی وی کی آواز تو بند کر دیجئے۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس طرح سے ہماری بات نہیں ہو پائے گی جناب، آپ سلام کرتے رہیں گے اور ہم جواب دیتے رہیں گے، اس طرح سے آپ کا بھی وقت لگتا ہے زیادہ، ہمارے دیگر کالرز بھی ویٹنگ پہ ہوتے ہیں اور ہمارا بھی وقت لگتا ہے۔ اپنا وقت بچانے کے لیے برائے مہربانی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے۔ ویسے بھی آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ آپ ٹی وی کی آواز بند کر کے ہی فون کریں۔ آپ کو ایک بار یہ بھی بتا دیں کہ یہ پروگرام یوٹیوب پہ بھی دستیاب ہے، آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو، آپ کو آج کا یہ ایپیسوڈ اور باقی پرانے ایپیسوڈز بھی یوٹیوب پر مل جائیں گے۔ مولانا صاحب آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ دعا لیتے رہیے، دیتے رہیے اور دعا کیجیے ہمارے لیے بھی، اپنے لیے بھی،
آپ کے سامنے انشاءاللہ پیر کی صبح پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.